ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائرو کی بھیڑ بھاڑ سے دور ہم چلے ہیں آج طنطا سے گزرتے ہوئے المحلہ الکبریٰ کے ایک علاقے جس کا نام سفت تراب ہے۔ یہاں پر ان صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کا مزار شریف ہے۔ آپ نے چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا اور غریبی اور فقیری میں اپنی پوری زندگی گزار دی، اور قابل ذکر بات ہے کہ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی وہ جو غریب صحابہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ کی مسجد نبوی میں ہی اپنا پورا دن اور رات گزارتے تھے، انہی میں سے آپ بھی تھے۔ نہایت ہی متواضع اور نہایت ہی عابد اور زاہد تھے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نہیں ہیں، اگرچہ ان کا نام بھی عبداللہ ابن الحارث تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ نے جہاد کیا اور مصر کو فتح کیا۔ مصر کے اس علاقے میں آنے کی آپ کی دو روایتیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ کہ آپ کو اس ایریا کا چیف بنا کر بھیجا گیا تھا، اور دوسری روایت یہ کہ بنو امیہ کے دور میں آپ نے سیاسی جھگڑوں سے تنگ آ کر اعتزال کی زندگی گزارنے کو پسند کیا، اور آپ نے اس ایریا کو، اس جگہ کو اختیار کیا، اور آخری دم تک آپ یہیں رہے۔ یہیں پہ آپ کی شادی ہوئی، یہیں پہ آپ کی ساری اولادیں ہوئیں، اور یہیں پر آپ نے آخری دم تک دین متین کی خدمت انجام دی۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ روٹی کے ٹکڑے اور ٹھنڈے پانی پر افطار کرتے، حالانکہ اس وقت آپ قائد جیش تھے، آرمی کے چیف کمانڈر تھے۔ مزار شریف کے چار کونوں پر آپ چار خلفائے راشدین کا نام دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس جگہ پر اس مقام کے مؤذن اور دیگر خدام سے ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے بہت ہی شفقت، بہت ہی کرم نوازی ہم پر کی، اور سب سے اچھی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہم پر جو بڑی کرم نوازی کی، بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے ہمارے لیے مزار شریف کے اندر والے دروازے کو کھولا۔ تو الحمدللہ ہم مزار شریف کے اندر والے دروازے سے ہو کر ہم نے اندر کی زیارت کی، قبر شریف کی جو بنا ہوا ہے۔ اور ان کے مزار شریف کے ساتھ ہی اس دیوار کے نیچے ان کے یہ خادم وہ بھی یہیں پر مدفون ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اور یہ بھی پھر یہیں پہ دفن کیے گئے۔ اس کے علاوہ مقام شریف کے دائیں طرف پر ایک اور صاحب دفن ہیں جو اس مقام اور مسجد کے امام ہوا کرتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ آپ کی کل مرویات میں سے صرف 17 حدیثیں ایسی رہ گئی ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں، اور یہاں پر دیواروں پر وہ 17 احادیث بھی لکھی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک خصوصی بات یہ ہے کہ 90 حدیث اس میں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ نے روایت کی ہے، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ سے ملاقات کی تھی جب آپ رضی اللہ عنہ حج پہ گئے تھے۔ امام اعظم جب حج پہ گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا
کہ ایک شخص کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو امام صاحب کے والد نے فرمایا کہ یہ صحابی رسول ہے، ان کا نام عبداللہ ابن الحارث ہے۔ تو ان سے پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک سنی، اور وہ بھی یہاں پر درج ہے۔ تو خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کے مقام شریف کی زیارت کی، جن سے ہمارے امام ابو حنیفہ نے حدیث سنی ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، ابھی جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، یہیں پر ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جو بہت ہی عالی شان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسی جگہ پر رہتے تھے، یہیں پہ ان کا گھر تھا، اور یہیں پر یہ دفن بھی ہوئے، اور یہاں ایک خوبصورت مسجد شریف بھی تعمیر ہوئی جہاں آج کل 5 وقتہ نماز بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قابل ذکر بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر سفت تراب میں آپ کے مدفون ہونے کو کئی علماء اور مشائخ اور اکابر نے اس بات کی تاکید کی، جن میں سے سر فہرست ابو جعفر الطحاوی الحنفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی نے بھی تاکید کی، امام ذہبی نے تاکید کی، امام سیوطی نے تاکید کی، امام عبد الغنی النابلسی نے تاکید کی، ابن حجر الحیتمی نے تاکید کی، ابن عابدین شامی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب علماء نے اس بات کی تاکید کی کہ آپ صحابی یعنی حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پہ مدفون ہیں۔ کل ملا کر یہ سفر بہت ہی عظیم رہا ہمارے لیے، بہت ہی شاندار رہا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ سفر ہمارے لیے خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، اور اللہ کریم ان صحابی کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آخر پر دوستوں کے ہمراہ ہم نے یہاں پر صلاۃ و سلام بھی پیش کی، اور دعاؤں سے اپنے اس خیر و برکت والے زیارت کا جو ہے نا اختتام کیا۔